السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه۔ يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ۔ دنیا کی بہت سی طاقتیں ہمیشہ سے اس کوشش میں لگی رہی ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی روشنی کو اپنے پھونکوں کے ذریعے بجھا دے اور قرآن کریم کی ان تعلیمات کو پھیلنے سے روکے۔ یہ سلسلہ اس زمانے سے شروع ہوا جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب معاشرے کے اندھیروں میں حق کا چراغ روشن کیا، قرآن کریم کی تعلیمات کی طرف لوگوں کو دعوت دی۔ اس وقت سے اس قرآن کے مقابل میں کھڑے ہونے والے اپنی تمام تر صلاحیتیں اور تمام تر وسائل اس قرآن کو دبانے، مٹانے، ختم کرنے میں لگ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ چھوڑنے پر مجبور کیا، پھر مدینہ پر لشکر کشی کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو ختم کرنا چاہا، مدینہ کے یہودیوں کو بھی ساتھ ملایا، لیکن اللہ رب العالمین نے اس پورے پروگرام، پلاننگ اور منصوبے کے بارے میں جو اپنے یادگار الفاظ نازل فرمایا یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ یہ لوگ تو چاہتے ہیں کہ اللہ کی روشنی کو اپنے پھونکوں کے ساتھ بجھا دے۔ ان کی یہ کوششیں، ان کی یہ محنتیں، ان کی یہ سازشیں یہ پھونکوں کی مانند ہے، یعنی کمزور ہے، اور ان پھونکوں سے یہ روشنی بجھے گی نہیں۔ واللہ متم نورہ، اللہ تعالیٰ اپنی روشنی پوری کر کے رکھے گا، اگرچہ کافر اس بات کو پسند نہیں کرتے۔ وہ کوشش اس وقت سے لے کر آج تک چل رہی ہے کہ قرآن کو مٹایا جائے، قرآن کی تعلیمات کو ختم کیا جائے۔ آپ دیکھتے ہیں یورپی دنیا میں اس قرآن کریم کو اپنی عدالتوں کے کٹہرے میں کھڑا کر کے اس کو ملزم بنا کر اس پر مقدمہ چلایا جاتا ہے، اور پھر اس کے خلاف وہ لوگ فیصلہ دیتے ہیں کہ اس قرآن نے دنیا میں دہشت گردی پھیلائی، اس قرآن نے لوگوں کو لڑنے پر آمادہ کیا، لہذا اس پر فرد جرم عائد کیا جائے، اور پھر اس قرآن کریم کو
سامنے رکھ کر بہت بڑے مجمع کے سامنے گولیوں کا نشانہ بنایا جاتا ہے تاکہ یہ قرآن لوگوں کے دلوں سے نکل جائے، اس کی قدر کم ہو جائے اور اس کو دنیا میں وہ مقام نہ ملے جو اس کو ملنا چاہیے۔ بلکہ یہاں تک بات نہیں رہی، اس سے آگے بڑھ کر کئی ممالک کے اندر اس قرآن کریم کی تعلیمات پر پابندیاں لگائی گئی، لیکن یہ وہ قرآن ہے جو اللہ کا نور ہے، اللہ کی روشنی ہے، اور اللہ نے یہ کہا تھا وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ۔ دوسرے آیت میں فرمایا اللہ تعالیٰ انکار کرتا ہے ہر بات سے مگر اپنی روشنی کو پورا کر کے رکھے گا۔ رشیا میں بھی اس طرح ہوا، جب روس نے اپنے قریبی اسلامی ریاستوں کو اپنے قبضے میں لیا، قرآن کریم پر ایسی پابندی لگائی کہ جس کے پاس قرآن پایا جائے اس کی سزا قتل ہے، اور کئی لوگوں کو رشیا حکومت نے قتل بھی کیا تھا، لیکن اللہ رب العالمین نے اس قرآن کو جب برقرار رکھنا تھا تو اسی روس کے اندر رہنے والے ایسے لوگ بھی تھے جو ایک دوسرے کے سینے سے قرآن اپنے سینے میں منتقل کرتے تھے۔ الفاظ لکھے ہوئے پڑھنے کو ان کو نہیں ملتے تھے اس لیے کہ پابندی تھی، لیکن سن کر اپنے استاد سے انہوں نے قرآن یاد کیا۔ اور ابھی ہمارے پاس تشریف لانے والے شیخ محترم جناب ڈاکٹر محمد یوسف طیبی حفظہ اللہ، یہ جس وقت جامعہ اسلامیہ مدینہ یونیورسٹی میں پڑھتے تھے اس وقت روس کے ان لوگوں میں سے بھی کچھ طالب علم پڑھنے کے لیے آئے تھے جنہوں نے قرآن کریم قرآن کے الفاظ اور اوراق میں دیکھ کر نہیں یاد کیا تھا بلکہ ایک دوسرے کے زبان سے سن کر انہوں نے قرآن یاد کیا تھا۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ اللہ رب العالمین کی یہ روشنی ختم ہونے والی نہیں ہے، اس کو ختم کرنے کی کوشش کرنے والے ختم ہو سکتے ہیں، اس کو مٹانے کی کوشش کرنے والے مٹ سکتے ہیں، لیکن یہ قرآن مٹنے والا نہیں ہے، یہ مٹنے کے لیے آئے نہیں۔ مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی تعلیم سے، اس کی دعوت سے، اس کی نشر و اشاعت سے روکنے کے لیے ہر طرح کی کوشش کی گئی، لیکن جو اس قرآن کو اپنے سینے سے لگا لیتا وہ پھر رکنے والا نہیں ہوتا۔ ایک صحابی ارقم بن ابو الارقم رضی اللہ عنہ، ارقم ابن ابی الارقم یہ اپنا گھر وقف کر دیتے ہیں، کہتے ہیں مکہ میں کوئی جگہ ہمیں نہیں ملتی جہاں بیٹھ کر ہم اس قرآن کو یاد کر سکے، پڑھ سکے، ایک دوسرے کو پڑھا سکے، لہذا میرا گھر اس کام کے لیے وقف ہے۔ یہ دار ارقم ابن ابی الارقم، اس صحابی کا یہ گھر اسلام کا پہلا مدرسہ ہے جہاں قرآن کی تعلیم کا سلسلہ شروع ہوا، اور اسی مدرسے سے نکل کر بہت سارے قرآن کریم کے علماء اور حفاظ وہ دنیا میں پھیلے، دنیا میں انہوں نے قرآن کریم کی تعلیمات کو پھیلایا۔ انہی شاگردوں میں سے جنہوں نے قرآن کریم دار ارقم ابن ابی الارقم کے اندر سیکھ کر دنیا میں اس قرآن کی تعلیمات کو پھیلانے کی کوشش کی تھی، ان میں سے ایک مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایسا نوجوان جن کی زندگی بڑی آسائشوں میں اور بڑی سہولتوں میں گزری تھی۔ ان کی والدہ نے ان کو بہت ہی اچھے انداز سے رکھا تھا، اور ان کے والد دنیا سے چلے گئے تھے، بڑے مالدار انسان تھے، لیکن اپنا مال چھوڑ کے جس کے وراثت لینے والے صرف 2 بھائی تھے۔ اب مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کا انداز رہنے کا یہ تھا کہ جب صبح ہوتی تو وہ ایک جوڑا پہنتے تھے، شام ہوتی تو دوسرا جوڑا پہنتے تھے کپڑوں کا، اور جس گلی سے گزرتے تھے اس کی عطر اور خوشبو کی مہک وہاں سے گزرنے والوں کو بتا دیتا کہ یہاں سے مصعب بن عمیر گزرا ہے۔ جب اسلام قبول کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملے، تو سب سے پہلے مخالفت کرنے والی والدہ، وہ والدہ جو بڑی مہربان تھی، لیکن اسلام قبول کرنے اور اپنے باپ کے غلط دین کو چھوڑنے کے پاداش میں
اس ماں نے اپنے اس بیٹے کو کہا کہ یا تو یہ دین چھوڑ دو یا ہمارے یہ گھر چھوڑ دو، اگر اس دین کو نہیں چھوڑو گے تو تیرے باپ کی وراثت سے تجھے کچھ نہیں ملے گا۔ اس نے کہا مجھے نہ وراثت چاہیے نہ یہ گھر چاہیے، لیکن میں اس دین کو چھوڑ نہیں سکتا۔ والدہ نے گھر سے نکالا، گھر سے نکلنے پر مجبور ہوا۔ اسی دار ارقم ابن ابی الارقم کے اندر قرآن کریم سیکھا اور بڑی کم عمری میں قرآن کریم کا حافظ اور عالم بنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب مدینہ کی طرف جانے کا پروگرام بنا، آپ کے جانے سے پہلے ان کو اپنا نمائندہ بنا کر بھیجا کہ جاؤ مدینہ کے لوگوں کو قرآن سکھاؤ۔ یہ صحابی رسول قرآن کریم کی تعلیم دینے کے لیے مدینہ منورہ تشریف لایا، اور وہاں پر ان کی دعوت پر، ان کی قرآن کریم کی تعلیم کی وجہ سے بہت بڑے بڑے سرداران مدینہ، اوس اور خزرج کے بڑے بڑے وڈیرے وہ اسلام کے دائرے میں داخل ہوئے اور جاہلیت کے اندھیروں سے نکل آئے۔ پھر زیادہ ٹائم نہیں گزرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لائے۔ اگلے سال غزوہ بدر اور اس کے بعد دوسرے سال غزوہ احد برپا ہوا۔ اس غزوے میں، اس میدان معرکے میں یہ نکلے اور وہاں پر بڑی بہادری کے ساتھ قرآن کریم کی تعلیمات کو روکنے والے دشمنوں کے ساتھ لڑتے ہوئے ایسے انداز سے شہید ہوئے کہ جسم زخموں سے چور، اور جب تدفین کا وقت آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مجاہد جس کپڑے میں شہید ہوا انہی کپڑوں میں اس کو غسل دو، وہی کپڑا اس کا کفن ہے، کیونکہ قیامت کے دن یہ اٹھیں گے تو اسی طرح ان سے خون رستا ہوا اللہ کے سامنے جائیں گے۔ وہ خون تو رنگ خون کا ہوگا لیکن اس کی مہک کستوری کی ہوگی۔ اور پھر نبی علیہ السلام نے مصعب بن عمیر کے بارے میں فرمایا کہ اس کو بھی اپنے کپڑوں میں غسل، اپنے کپڑوں میں ہی کفن پہناؤ، یہی کپڑا ان کو پہنا دو۔ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مصعب بن عمیر وہ شخص جس کے پاس کپڑوں کی کوئی کمی نہیں تھی، اسلام لانے کے بعد آج اس کی حالت یہ ہے کہ ایک چھوٹی سی چادر ہے، جس چادر سے اگر ہم پاؤں ڈامتے ہیں تو سر ننگا رہ جاتا ہے، اگر سر ڈامتے ہیں تو پاؤں ننگے رہ جاتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا سر کو ڈانپ لو، پاؤں کے اوپر گھاس ڈال دو۔ اسی طریقے سے ان کو دفن کیا گیا۔ اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ ایک دن دسترخوان پر بیٹھے ہوئے افطاری کر رہے ہیں، افطاری کی بہت ساری چیزیں سامنے رکھی گئی، افطاری کا ٹائم ہوا، عبد الرحمن بن عوف رونے لگے۔ فرمایا ایسے لوگ تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا، اسلام کی خدمت کی، انہوں نے اپنا بدلہ دنیا میں نہیں پایا، پورا بدلہ ان کو آخرت میں ملے گا۔ ان میں سے مصعب بن عمیر بھی ہے جن کو ایسی چادر میں دفنایا گیا جس چادر سے ان کا پورا جسم نہیں ڈھک سکا، سر کو ڈامتے تھے تو پاؤں ننگے رہ جاتے تھے، اور پاؤں کو ڈامتے تھے تو سر کھلا رہ جاتا تھا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کے پاؤں کے اوپر گھاس ڈال دو اور سر کو ڈانپ دو۔ پھر اس بات پر روتے رہے اور فرمایا کہ شاید ہمیں اپنے نیکیوں کا بدلہ آج دنیا میں مل رہا ہو۔ روتے رہے یہاں تک کہ افطاری کا ٹائم گزر گیا۔ اب اس صحابی کی زندگی پر غور کیجئے، قرآن کریم کی تعلیم حاصل کر کے اس کے معلم بنے، میدان جہاد کے بہترین سپاہی بنے، اور دنیا سے گئے تو دنیا کا مال دولت چھوڑ کے نہیں، انتہائی غربت کی زندگی گزاری، لیکن جو سب سے قیمتی دولت ہے وہ ساتھ لے کر گئے، اور صرف ساتھ لے کے نہیں گئے، اپنے مرنے کے بعد بھی چھوڑ کے گئے۔ اصل سرمایہ دار یہ لوگ ہیں، جس کا گھر بڑا عالیشان بنا ہو، جس کے پاس گاڑیاں بڑی لگژری گاڑیاں ہوں، جس کے پاس دنیا کے بینک بیلنس زیادہ ہو، وہ سرمایہ دار نہیں۔ ان کا سرمایہ کب تک ان کے کام آئے گا؟ جب تک ان کی جان باقی ہے، جان کے اندر روح باقی ہے، اور وہ بھی پتہ نہیں کام آتا بھی ہے یا نہیں، کیونکہ بہت سارے ایسے لوگ ہم جانتے ہیں جن کے پاس پیسہ ہے، ان کے پاس بڑی فراوانی ہے دولت کی، لیکن ان کی غذا، ان کی خوراک وہ بغیر نمک، بغیر چینی اور بغیر کسی چکنائی کے بالکل سوکھی روٹی یا ابلا ہوا کچھ کھانا، ابلی ہوئی سبزیاں، یہ ان کی غذا ہے۔
وہ کوئی اچھی چیز کھا نہیں سکتے اور دنیا سے چلے جائیں تو یہ سارا مال پیچھے چھوڑ کے اس پر لوگ آپس میں لڑیں گے، اس نے کیا لیا، کیا ہاتھ میں لے کے چلا گیا، یہ کفن جو پہن کر گیا تھا اس میں جیب بھی نہیں تھی۔ سرمایہ دار اصل یہ لوگ ہیں۔ مصعب بن عمیر تو چلا گیا، اسید بن حضیر، سعد بن معاذ، اسی طرح بہت بڑی تعداد ہے صحابہ کرام کی جو ان کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے اور انہی سے انہوں نے قرآن سیکھا۔ اور یہ قرآن سیکھنے سکھانے والے ان کی شان کیا ہے؟ رب العالمین فرماتے ہیں قرآن کریم میں، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، تم میں سے، عام انسانوں میں سے اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو بلند کر دیتا ہے، بلندی ایمان والوں کے نصیب میں ہے۔ اور دوسرے نمبر پر فرمایا جن کو علم دیا گیا ہے، ایمان والوں میں سے وہ لوگ بلند پائے کے لوگ ہیں جو اہل علم ہیں۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ اب یہاں پر آپ کے سامنے جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد آپ کے کام آ سکے، آپ کے لیے کارآمد ثابت ہو سکے، کیونکہ یہ اولاد انسان کی زندگی کا وہ تمام سرمایوں سے بہترین سرمایہ ہے۔ انسان ساری زندگی محنت کرتا ہے، اپنا پسینہ بہاتا ہے، کس لیے؟ تاکہ بچوں کو سکون ملے، اور بچے بڑے ہو کر باپ کے دنیا سے جانے کے بعد آپس میں کورٹ میں ایک دوسرے کے خلاف کھڑے ہو کے اس بھائی نے میرا حق لیا ہے، وہ کہتا ہے اس نے میرا حق لیا ہے، تو کیا بنا؟ اس والد کو کیا فائدہ ہوا؟ اپنے اولاد کے پاس وہ کچھ چھوڑ کے جاؤ جو آپ کے لیے بھی آپ کے مرنے کے بعد فائدہ مند ہو، اور وہ کیا ہے؟ وہ دین کا علم ہے۔ اس وقت دنیا میں بے دینی بڑے عروج پر ہے، اور خاص کر ہمارے ان اسلامی ممالک کے اندر کہ بے دینی کے لیے ہر راستہ کھلا ہوا ہے، کوئی پابندی نہیں، ہر طرح کی بے دینی پھیلانے میں لوگ لگے ہوئے ہیں، کالجز میں، یونیورسٹیوں میں، سوشل میڈیا کے اوپر، اخبارات میں، دیگر وسائل کے ذریعے فحاشی، بے دینی، اللہ کے بارے میں شکوک شبہات، آخرت کے بارے میں لوگوں کے ذہنوں میں شکوک شبہات پیدا کرنا، یہ ہر چیز آپ کو بڑی آسانی کے ساتھ ملے گی، لیکن اس کے مقابل میں جو اصل مومن کی کامیابی کا راستہ ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کے دین کو سیکھنا اور اس کو سیکھ کر اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنا۔ اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے مواقع ہمیں دیے ہیں، جس طرح بے دینی کے لیے راستے کھلے ہیں اسی طرح دین سیکھنے کے لیے بھی بہت سارے راستے آپ کے سامنے کھلے ہیں، لیکن اصل جو ورثہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وراثت ہے وہ آپ کو کہاں سے ملے گی؟ وہ بازاروں میں، وہ سوشل میڈیا پر، وہ باقی پروگراموں میں نہیں، وہ ان مدارس اور مساجد میں جہاں بیٹھ کر پڑھنے والے وہ اللہ تعالیٰ کا کلام قرآن کریم پڑھاتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت احادیث پڑھاتے ہیں، اور انہوں نے اپنے استاد سے باقاعدہ یہ سب کچھ پڑھ کے وہ اگلے نسلوں تک منتقل کیا ہے۔ اور یہ ایک بہت عجیب سلسلہ ہے۔ آج کل مختلف مدارس میں صحیح بخاری کی تکمیل کے پروگرامات ہوتے ہیں، ایک طالب علم حدیث کی سند پڑھتا ہے کہ ہمیں اپنے فلاں استاد نے یہ کتاب پڑھائی ہے، وہ کہتا ہے ہمیں فلاں استاد نے، یہ سلسلہ آگے چلتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ سلسلہ پہنچ جاتا ہے۔ اتنا مبارک سلسلہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے کلام کو، اللہ کی وحی کو اسی طرح نسل در نسل منتقل کرتے ہوئے آج تک انہوں نے پہنچایا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، قرآن کریم کی ایک آیت آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی ہے جس میں رب العالمین کا ارشاد ہے، اے ایمان والو بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے جس کا ایندھن لوگ ہیں اور پتھر ہیں، اور فرمایا اس کے اوپر ایسے فرشتے مقرر ہیں جو بڑے سخت مزاج اور سخت جسم ہیں، طاقتور ہیں،
اور اللہ تعالیٰ کی کسی بات کی وہ مخالفت اور نافرمانی نہیں کرتے، بلکہ جو کچھ ان کو کہا جاتا ہے وہ کر گزرتے ہیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین نے ان فرشتوں کو ایسا فرمان بردار بنایا ہے کہ کسی پر ان کو ترس نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس آگ سے اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو بچاؤ، اپنے گھر والوں کو بچاؤ۔ آج ہم اپنے بچوں کو سردی سے بچانے کے لیے ہر طرح کا انتظام کرتے ہیں۔ گرمی کا موسم ہو تو گرمی سے بچانے کے لیے ہم کہتے ہیں لائٹ چلی جائے گی، سولر کا بندوبست کرتے ہیں، یو پی ایس کا بندوبست کرتے ہیں کہ بچوں کی نیند خراب ہو جائے گی۔ بیمار ہو جائے تو ان کی صحت کے لیے علاج معالجے کا انتظام کرتے ہیں، لیکن اس خطرناک آگ سے بچانے کا انتظام نہ کرے تو یہ کتنی بڑی بیوقوفی ہوگی۔ وہ آگ جس کا ذکر اللہ نے قرآن کریم کی کئی آیتوں میں کیا ہے اور بار بار ہمیں متنبہ کیا ہے، آگاہ کیا کہ اس سے اپنے آپ کو بچاؤ، تو ہمیں جب اس آگ سے ڈر ہے اپنے بارے میں، اپنے بچوں کے بارے میں بھی یہی ڈر ہمارے دلوں میں ہونا چاہیے۔ اب دیکھیے انبیاء کرام، اللہ رب العالمین کے خلیل ابراہیم علیہ السلام، ان کو اس بات کا خطرہ ہے، ماحول شرک والا ماحول ہے، لوگ شرک میں مبتلا ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اپنے اولاد کے بارے میں، وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اللہ مجھے بھی اور میری اولاد کو بھی بت پرستی سے بچانا۔ اسی طرح اپنی اولاد کے لیے دعا کرتے ہیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اللہ مجھے نماز کا پابند بنا دے اور میری اولاد میں سے بھی، ربنا وتقبل دعا۔ اپنی اولاد کے بارے میں یہ فکر نہیں ہے کہ میرے بعد یہ کیا کھائیں گے، کہاں رہیں گے، ان کے پاس رہنے کے لیے گھر نہیں ہوگا، ان کے پاس مال نہیں ہوگا، یہ فکر نہیں ہے۔ فکر یہ ہے کہ یہ کہیں بے دین نہ ہو جائے۔ یعقوب علیہ السلام اپنے اولاد کو جمع کر کے دنیا سے جاتے ہوئے، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، اپنے بیٹوں کو جمع کر کے کہتے ہیں میرے بعد کس کی عبادت کرو گے میری موجودگی میں؟ تو عقیدہ توحید کو تم سمجھ چکے ہو، لیکن میرے مرنے کے بعد بھی اس عقیدے پر قائم رہنا ہے یا نہیں؟ یعنی یہ انتہائی اہم فکر ہے کہ اپنے اولاد کے عقیدے کے بارے میں انسان فکر مند ہو۔ آج ہماری موجودگی میں ہماری اولاد بے نماز ہوتی ہے، ہماری اولاد کی زبان پر ایسے الفاظ ہوتے ہیں جو شریعت اجازت نہیں دیتی ان الفاظ کو استعمال کرنے کی، ہمارے بچوں کا کاروبار ایسا ہوتا ہے جو حرام، لیکن اس کے باوجود ہمیں اس کوئی پرواہ نہیں، اپنے اولاد کے بارے میں کوئی فکر مندی نہیں، یہ نہیں پوچھتے کہ کیا کمایا، کہاں سے کمایا، حلال طریقے سے، حرام طریقے سے، کس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، کہاں آتا جاتا ہے۔ اپنے اولاد کے بارے میں یہ فکر مندی یہ انبیاء کرام کا طریقہ ہے، اور ساتھ ساتھ دعائیں بھی کرتے ہیں۔ اور جو عباد الرحمن اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہیں ان کی بھی اللہ تعالیٰ نے ایک دعا بیان فرمائی ہے، والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، جو کہتے ہیں اللہ ہماری اولاد کو، ہماری بیویوں کو ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنانا، وجعلنا للمتقین اماما، اور ہمیں تقوادار لوگوں کے سربراہ بنا دے، یعنی جو ہمارے ماتحت ہیں ان کو تقوادار بنا دے تاکہ ہم ان کے سربراہ، تقوادار لوگوں کے سربراہ بنے۔ یہ دعائیں کرتے ہیں۔ تو اولاد کے بارے میں یہ فکر مندی انتہائی اہم ہے، اور خاص کر اس فتنوں کے دور میں جہاں بعد میں لوگ سر پیٹتے ہیں کہ کاش میں بچے کو شروع میں ہی سیدھی راہ پہ لگا لیتا، میں دین کے ساتھ جوڑ لیتا، میں کسی دینی مرکز میں اس کو پہنچا دیتا، تو آج یہ دن دیکھنا نہ پڑتا۔ یہ اللہ کا بڑا فضل ہے، یہ جو مدارس آپ کے محلوں میں، آپ کی گلیوں میں قائم ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے۔ ان اداروں کو چلانے والوں کی قدر کرنی چاہیے، ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، ان کے لیے دعائیں کرتے رہنا چاہیے، اور ان اداروں کو کامیاب بنانے میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، اس لیے کہ ان اداروں کی وجہ سے ہمارا معاشرہ بگڑنے سے بچ جاتا ہے، ہمارے بچے غلط راستے پر چلنے سے بچ جاتے ہیں۔ کم سے کم اگر زیادہ علم حاصل نہ کرے تو اللہ کا کلام پڑھنے والے تو بنے رہیں گے۔ آج ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے کلام میں خیر اور برکت ہے۔ یہاں علماء کرام تشریف فرما ہیں جو کہ آپ جانتے ہیں
کہ ان کا تعلق قرآن و سنت سے ہے، علم سے ہے، مدارس سے ہے، طلباء کے ساتھ ہیں، لیکن بڑی بڑی فیکٹریوں کے مالک آ کر ان سے درخواست کرتے کہ شیخ صاحب میرے لیے دعا کریں، کاروبار میں بہت پریشانی ہو رہی ہے۔ بھائی کاروبار وہ کر رہے ہیں اور پریشانی سے بچنے کی دعا ان سے کرواتے ہیں۔ پتہ ہے ان کو کہ یہاں سے ہمیں کوئی فائدہ مل سکتا ہے، یہاں سے کوئی خیر کی دعا ہمارے لیے نکل سکتی ہے زبان سے۔ جب اتنا اچھا اعتماد ہے تو اپنی اولاد کو اسی طرح قابل اعتماد بنانے کے لیے ان علماء کے پاس لے جانا چاہیے، ان کے علوم سے اپنے اولاد کو علم دلوانا چاہیے، کیونکہ یہ اولاد سب سے قیمتی سرمایہ ہے، اور اس قیمتی سرمایہ کو اچھے راستے میں انویسٹ کریں گے، اچھے کاروبار میں انویسٹ کریں گے تو اچھا منافع ملے گا۔ ان کو اگر دنیاوی معاملات میں لگائیں گے دنیا تو مل جائے گی اگر نصیب میں ہوگی تو، لیکن جب دنیا سے چلے جائیں گے پھر وہ اولاد آپس میں لڑے گی، پھر آپ کو یاد بھی نہیں رکھے گی۔ زیادہ تر اگر یاد رکھتے ہیں تو کہیں گے جی کوئی صدقہ کر لے والد کے پیچھے، کوئی خیرات کر لے، وہ بھی اکثر بدعات کے طریقوں کے مطابق لوگ کرتے ہیں۔ لیکن اگر آپ نے اپنے اولاد کو دین پڑھایا، سیدھی راہ پر لگایا، ان کی تربیت کی، ان کی اصلاح کی۔ آج ہمارے معاشرے میں ایک مصیبت یہ ہے، یہ بات میں نوٹ کرتا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں دیکھا دیکھی میں وہ چیزیں عام ہو رہی ہیں جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ ایک مثال دیتا ہوں، یہ بچوں کے بالوں کی جو کٹنگ ہوتی ہے، نائی کے دکان کے اوپر جو تصویریں لگی ہوتی ہے بس وہ کہتے ہیں اس طرح کٹنگ کر کے دے۔ جاہلیت کے طریقے کے مطابق، غیر مسلموں کے طریقوں کے مطابق ہمارے بالوں کی کٹنگ، ہمارے پروگرامات، ہمارے بچوں کے زبان پر الفاظ۔ میرے محترم بھائیوں، اس چیز کی فکر کرنی چاہیے اپنے بچوں کے حوالے سے، ان کے تلفظ کے حوالے سے، ان کی گفتگو کے حوالے سے، ان کے دوستوں کے حوالے سے، ان کے مسجد کے ساتھ، مدرسے کے ساتھ تعلق کے حوالے سے، کلام اللہ کے ساتھ، نبی علیہ السلام کی سنت اور سیرت کے ساتھ ان کے تعلق کے حوالے سے ہمیں فکر مند ہونا چاہیے۔ اور اگر ہم یہ فکر کریں گے تو انشاءاللہ یہ ہمارے لیے فائدہ مند بات ہے۔ ان کے رزق کے حوالے سے کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے، رزق کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ، ان کے وفات کا وقت آیا، کسی نے، بعض ان کی بیویوں میں سے کسی نے کہا کہ آپ تو جا رہے ہیں لیکن یہ بچے کہاں رلیں گے، ان کے لیے کوئی وصیت کر دو، کوئی بیت المال سے ان کو کچھ دلاؤ۔ اس نے کہا کہ اگر یہ نیک اور صالح بنے رہیں تو اللہ رب العالمین جو ہے وہ یتولی الصالحین، صالح لوگوں کا دوست اللہ تعالیٰ ہے، ان کا ذمہ دار اللہ تعالیٰ ہے، وہ ان کے معاملات خود ہی دیکھے گا۔ اور اگر یہ برے ہوئے، بدعمل ہوئے تو میں اپنے آپ کو جہنم میں ڈال کے بیت المال سے ان کے لیے مال دوں جس کی وجہ سے یہ بدعمل بنے رہے اور اس کے ساتھ بدعملی کرتے رہے، تو میں تو ایسا نہیں کروں گا۔ کوئی وصیت نہیں کی ان کے لیے کوئی بیت المال میں سے، لیکن اولاد نیک تھی، صالح تھی، اچھی تربیت کی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو پریشان ہونے نہیں دیا۔ یہ واقعہ بیان کرنے والے کہتے ہیں کہ بعد میں ہم نے دیکھا کہ وہ جو ان سے پہلے کے حکمران تھے جنہوں نے اپنے اولاد کو نوازا تھا، ان کی اولاد لوگوں سے بھیک مانگتی پھرتی تھی، اور یہ جو عمر بن عبدالعزیز تھے ان کے اولاد، بعد میں ہم نے ان کے بیٹوں کو دیکھا کہ ایک ایک بیٹا 100 گھوڑے جو ہیں اللہ کے راستے میں صدقہ کرتے ہیں، اتنا اللہ نے مال بھی دیا ہے۔ تو اس حوالے سے پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ بچہ کہاں سے کھائے گا، یہ کیا کمائے گا، وہ ذمہ داری اللہ نے دی ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، اس کے لیے ہمیں اپنی کوشش حتی الوسع کرنی چاہیے کہ کسی کا محتاج نہ بنا رہے، لیکن اصل جس چیز پر ہمیں توجہ دینی چاہیے وہ قرآن و سنت کی تعلیم ہے، وہ اچھی تربیت ہے، اچھے لوگوں کے ساتھ ان کو جوڑنا ہے تاکہ وہ میرے مرنے کے بعد کم سے کم اتنا تو کر سکے کہ اچھے لوگوں کو میرے جنازے میں بلائیں۔ کچھ عرصہ پہلے ہمارے ایک بہت اچھے ساتھی تھے، بڑے دیندار، تقویدار، دعوت کے میدان میں اتنے آگے تھے کہ مختلف یہ جو بدعات اور خرافات کے مراکز ہیں وہاں جا کر لوگوں کو توحید کی دعوت دیتے تھے۔ فوت ہوئے، ہمیں تقریباً 2-3 ہفتے بعد پتہ چلا کہ فوت ہوئے، کیونکہ انہوں نے اپنے بچوں کا رابطہ نہیں بنایا تھا۔ اپنی مسجد میں وہ نماز پڑھتے تھے، اس مسجد والوں کو نہیں پتا، اس لیے کہ بچوں نے وہاں قریب میں ہی اس کے غسل دینے، جنازے اور تدفین کا انتظام کیا، کسی کو بتایا نہیں۔ تو اپنے بچوں کو کم سے کم ایسے دیندار لوگوں کے ساتھ جوڑ دیں کہ آپ دنیا سے چلے بھی جائیں،
وہ ان لوگوں کو، ان علماء کرام کو، ان اہل توحید کو آپ کے جنازے میں شرکت کا موقع دے، اور ایک مسلمان کے جنازے پر اگر 40 اہل توحید جن کا عقیدہ توحید کا ہو، انہوں نے اللہ کے ساتھ شریک نہ بنایا ہو، وہ کھڑے ہو کر بخشش کی دعا مانگ لے، اللہ تعالیٰ ان کی سفارش قبول کر لیتا ہے۔ تو اپنے اولاد کو ان مراکز کے ساتھ جوڑنے کی ضرورت ہے، اپنے اولاد کو دین کے علم دینے کی ضرورت ہے، اور اس دین کے علم سے انشاءاللہ ان کی دنیا بھی بہتر ہوگی، لیکن مقصد اللہ کی رضا ہو، اللہ کے دین کی خدمت ہو، اللہ کے دین کی سربلندی ہو۔ جیسے ہم تک یہ دین پہنچا ہے، اسی طرح اگلی نسلوں تک یہ دین پہنچانے کے لیے ہم اپنے اولاد کو لگائیں گے۔ جب اللہ کے دین کے خادم بنے رہیں گے، انشاءاللہ اللہ رب العالمین پھر لوگوں کو ان کے خادم بنائیں گے، دنیا کو ان کی خدمت میں اللہ تعالیٰ لگا دے گا۔ تو جو بچے یہاں پڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی عطا فرمائے، ان کے والدین کے لیے اللہ تعالیٰ ان کو صدقہ جاریہ بنا دے، اس ادارے کی سرپرستی کرنے والے، اس کے ساتھ کسی بھی طرح تعاون کرنے والے، اللہ تعالیٰ ان کے مال، ان کے اہل و عیال میں، ان کی عمر میں، ان کی زندگی میں، ان کے کاروبار میں برکت عطا فرمائے، ان کو اللہ رب العالمین اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ میں مزید آپ کے درمیان اور ہمارے انتہائی اہم اور محترم مہمان فضیلت الشیخ ڈاکٹر محمد یوسف طیبی حفظہ اللہ تعالی کے درمیان حائل نہیں ہونا چاہتا، اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن و سنت کے ساتھ جڑا رہنے کی توفیق دے، اور جو قرآن کریم سنت رسول کا علم اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور وہ علم اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے جو ہمیں دنیا اور آخرت میں نفع دے، جو علم نافع ہو اللہ تعالیٰ ہمیں وہ نصیب کر دے، اور جو غیر نافع علم ہے اللہ تعالیٰ اسے ہمیں محفوظ رکھے۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك۔